رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں ھذا علی ابن ابی طالب لحمہ لحمی، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، وَدَمُهُ دمی، اس کا خون میرا خون ہے۔ اب یہیں پر رک جائیے، جب علی کا گوشت اور خون رسول کا گوشت اور خون ہے تو اب اگر کوئی علی کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ رسول اللہ کو تکلیف دے رہا ہے۔ اب اگر میں نے کہا نا میں خاص مقصد سے بات کر رہا ہوں، دیکھیے ابھی ایک جگہ پر مضمون چھاپا گیا، ایک ضعیف روایت کو بنیاد بنا کر تہمت لگائی گئی شراب کی مولا علی کے لیے، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ جس کے خون کو رسول نے اپنا خون کہا ہو، جس کے گوشت کو رسول اللہ نے اپنا گوشت کہا ہو، اس کے لیے ایسی روایات، وضعی روایات جو موضوعی ہوں، ان کو لا کے لکھا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر کوئی علی کو یہ کہہ رہا ہے تو وہ علی کو تو نہیں کہہ رہا، علی کا گوشت تو رسول کا گوشت ہے، علی کا خون تو رسول کا خون ہے۔ اور پھر اس میں تربیت کی بھی بات آئے گی، سب سے پہلی بات تربیت کی آئے گی۔ رسول اللہ نے، ہمارا ایمان ہے مسلمان ہونے کے ناطے، رسول اللہ نے، ان کے آباء و اجداد نے کبھی بت پرستی نہیں کی، بالکل نہیں کری۔ اور یہی فضیلت و فخر مولا علی کو حاصل ہے کہ انہوں نے اور ان کے آباء و اجداد نے کبھی بت پرستی نہیں کی، کیونکہ دونوں کے آباء و اجداد ایک ہی ہیں۔ دونوں نے، ہمارا ایمان ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ جن چیزوں کی ممانعت قرآن نے کی ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ منع ہے، یہ منع ہے، وہ بنی ہاشم میں ہوتے ہی نہیں تھے۔ بنی ہاشم میں، اہل بیت کے خاندان میں، اہل بیت کے بزرگوں میں وہ تمام چیزیں پہلے سے ممنوع تھیں جو اسلام نے آ کے عربوں کو منع کی اور حرام قرار دیا۔ نہ ان کے یہاں کبھی شراب تھی، نہ ان کے یہاں کبھی بت پرستی تھی، نہ ان کے یہاں نجاست تھی، ان کے یہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ایسا الزام لگانا۔ دوسری بات، ایک راوی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں آیا اور جناب ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ رونے لگی۔ میں نے کہا رونے کا سبب؟ تو انہوں نے کہا، یہ بڑی غور سے سنیے گا، انہوں نے کہا کہ تمہارے ہاں رسول اللہ کے خلاف زبان درازی کی جاتی ہے۔ اس نے کہا رسول اللہ کے خلاف ہمارے یہاں کیا زبان درازی کی جائے گی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم رسول اللہ کے خلاف زبان درازی کریں؟ تو وہ رونے لگی۔ کہا کہ تم لوگ مل کر علی کو برا بھلا نہیں کہتے؟ کہا ہاں کہتے ہیں ہم لوگ علی کو برا بھلا۔ تو انہوں نے حدیث لکھی، اور یہ حدیث بھی اہل سنت علماء سے روایت ہے اور شیعہ علماء سے بھی روایت ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ ومن سبنی فقد سب اللہ، اور جس نے مجھ کو برا بھلا کہا اس نے اللہ کو برا بھلا کہا۔ اب یہ سوچئے علی کے خلاف، مولا علی کے خلاف کوئی بات کرنا، چاہے وہ دانستہ کی جائے یا نادانستہ کی جائے، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے رسول اللہ کے خلاف بات کی گئی یا اللہ کے خلاف بات کی گئی، کیونکہ رسول اللہ نے کہہ دیا علی کو برا بھلا جس نے کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا، اور جس نے مجھے کہا اس نے اللہ کو۔ وہ اللہ کا محبوب، یہ رسول اللہ کے محبوب، یہ فضائل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ فضیلت آگے بڑھ جائیں اور آگے بڑھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ معراج میں رسول اللہ جا رہے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے مولا علی کی آواز میں۔ پروردگار گفتگو، دیکھیے پروردگار، آواز میں بول رہا ہوں، میرے دہن سے آواز خارج ہو رہی ہے، آواز پیدا ہو رہی ہے مجھ سے، یہ آواز مجھ سے پیدا ہو رہی ہے، اور ہم تو اللہ کے لیے عقیدہ رکھتے ہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کچھ پیدا ہوا، ٹھیک ہے؟ تو پھر آواز کا تعلق، تو پروردگار نے اپنے محبوب کو مہمان بنایا تھا تو گفتگو کرنی تھی، تو مولا علی کی آواز میں گفتگو ہوئی۔ اب اور بات آگے بڑھائیں تو مولا علی کا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہری طور پر خلافت مولا علی کے پاس آئی، اور مولا علی نے، جیسے کہ ابھی ہمارے ابرار حسن صاحب نے کہا کہ مولا علی نے منع کر دیا کہ میں بالکل، انہوں نے کہا یا علی ہاتھ آگے بڑھائیے ہم آپ کی بیعت کریں۔ مولا علی نے فرمایا میں نہیں، مجھے معاف رکھو، میں اس معاملے سے بری ہوں۔ لیکن جب انتہائی حد تک منتیں کی گئیں اور کہا یا علی ہم آپ کی بیعت کریں گے اور اب کوئی نہیں سنبھالنے والا، تو مولا علی نے بیعت لوگوں نے لی، مولا علی کی اور مولا علی آئے ممبر پر، کہا اس اللہ کی حمد ہے جس نے حق کو اس کے مقام پر واپس پلٹا دیا۔ اس کے بعد مولا علی نے، ظاہر سی بات ہے،
لیکن سب سے بڑا اعتراض یہ کیا تھا سب سے زیادہ جنگیں اسی زمانے میں ہوئیں. سب سے بڑا اعتراض یہ کہ سب سے زیادہ جنگیں اس زمانے میں ہوئیں. دیکھیے اگر کوئی آپ کو روک ٹوک نہیں رہا, آپ کی مرضی جہاں آئیں جائیں کھائیں پئیں جو کرنا ہو کریں, پرابلم تب پیدا ہوتی ہے جب روک ٹوک کرنے والا کوئی ہو. سب سے بڑی جنگوں کا مختصر الفاظ میں پبلک کو سمجھنے کے لیے میں صرف یہ بتا رہا ہوں, اتنی زیادہ جنگوں کی وجہ یہ تھی قرآن و سنت پر ویسے عمل نہیں ہو رہا تھا جیسا ہونے کا حق ہے. چونکہ مولا علی نے آتے ہی سب کو بتایا کہ کیسے قرآن و سنت پہ عمل ہوتا ہے, یہ غلط ہے, گورنروں کو خط لکھے یہ غلط ہے, تم یہ غلط کر رہے ہو, اس طرح لوگوں کا حق مار رہے ہو. گورنر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم عیاشی میں زندگی گزارو بلکہ تم خدمت گزار ہو. پوری دنیا کو اس سے سبق لینا چاہیے. مولا علی نے کہا کہ تم بادشاہ حکمران نہیں بنے ہو, تم ان کے خدمتگار ہو, تم ان کی خدمت کرو, تم ان کے مسائل کو دور کرو. ایسا نہ ہو تم بہت اچھے لباس میں اور تمہاری رعایا ہے جو ہے وہ خراب لباس میں ہو. اسی بات پر مولا علی کے انہی فرامین پر عمل کر کے پوری دنیا جتنی ترقی یافتہ قومیں وہ مولا علی کی اس قول پہ عمل کر رہی ہیں, اور نہیں کر رہے تو مسلمان نہیں کر رہے. آج امریکہ, برطانیہ, کینیڈا بڑے شوق سے ہم مثالیں دیتے ہیں, ان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ ٹرین میں سفر کر رہا ہے, ان کا پرائم منسٹر سائیکل پہ سفر کر رہا ہے, ان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنا پرائم منسٹر سے جب ہٹ جاتا ہے تو وہ جو ایک چھوٹے سے فلائٹ میں رہ رہا ہوتا ہے. تو یہ دنیا کو سکھانے والا کہ حکمران بادشاہ نہیں ہے, جو حکمران آپ کے یہاں گورنر بن کے آئے ہیں وہ خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں. آج کے ضلع ثقلین صاحب میں آپ کے اس گفتگو سے ایک جملہ مستعار ہوں, اجازت؟ ضلع ثقلین صاحب نے ابھی فرمایا, بہت خوبصورت جملہ کہا, اور اس سے ایک نیا خیال جو ہے وہ مارد وجود میں آتا ہے. اس طریقے سے آپ نے کہا کہ مولا علی کے زمانے میں جنگیں بہت ہوئی. ٹھیک, اچھا مسلمانوں کے درمیان مسلمانوں سے جنگیں ہوئی, ایسے ہی ہوئی. ٹھیک, رسول اللہ کے زمانے میں ساری جنگیں جو ہے کفار سے ہوئی ہیں. ہاں ٹھیک, اب آپ ایک واقعے کو ذہن میں رکھیں کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں, یا رسول اللہ کیسے پہچانا جائے کہ یہ شخص مومن ہے, یہ منافق ہے؟ آپ نے کہا اے عمر بہت سادہ سا فارمولہ ہے, بہت سادہ سا معیار ہے. جب تمہیں پہچاننے میں دقت ہو کہ اس شخص کو کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے, علی کا نام لو. اگر اس کا چہرہ کھل اٹھے, جو دل میں بغض علی ہوگا سامنے آ جائے گا. تو اب یہ بات ثابت ہوئی اس واقعے سے کہ رسول اللہ کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں کفار سے ہوئی, اور مولا علی کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں مولا علی کی وہ منافقین سے ہوئیں. صاحب ایک مشہور حدیث ہے کہ علی کل ایمان ہے, تو کل ایمان کیا ہے اور ایمان کیا ہے, اس پہ ذرا بیان کریں. بالکل, یہ بہت اہم حدیث ہے کہ جو مولا علی کی شان میں رسول اللہ نے ارشاد فرمائی, اور اس کا جو مقام ہے جس پر اکثر علماء متفق ہیں وہ ہے جنگ خندق, جسے جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے. سورہ احزاب میں پوری جنگ خندق ہے, اور اس میں اس جو مولا علی کا یہ جو ہے کہ کل ایمان کہا گیا, اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو سورہ احزاب میں وہ حالات پڑھنے ہوں گے کہ سورہ احزاب کس ماحول میں ہو رہی تھی. یعنی کہ عمر ابن عبد ود, اس نے رسول اللہ کے خیمے پر آ کر نیزہ مار دیا ہے, اور قرآن نے جو حالت لکھی ہے رسول اللہ کے آس پاس والے لوگوں کی, یہ تاریخ نہیں ہے, یہ حدیث نہیں ہے, قرآن سے بتا رہا ہوں کہ اللہ منظر کھینچ رہا ہے کہ تمہارے دل تمہارے حلق میں آ گئے تھے, اور تم اس طرح ساکت بیٹھے ہوئے تھے کہ گویا سر پر تمہارے پرندے بیٹھے ہوں. اس وقت رسول اللہ نے پوچھا کون ہے جو اس کی زبان قطع کرے, کون ہے جو اس کو روکے, کون ہے جو اس کے مقابلے پہ جائے, اور جملہ ارشاد فرمایا من لحاظ القلب, رحمت للعالمین کہہ رہا ہے اس قلب کے لیے کون ہے. مطلب آپ سوچئے رحمت للعالمین قلب کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں, جو کسی نے نہیں سنا کہ رسول اللہ نے کبھی کسی کو سب و شتم کیا ہو, کسی کو گالی دی ہو, وہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کتے کے لیے کون ہے. اس بات کو سوچئے,
تو اس پر غور کرنا پڑے گا کہ رسول اللہ کو اتنا جلال کیوں آیا. جلال کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے گھر پر آ کر حملہ کیا. تو رسول اللہ نے بتا دیا کہ ظاہر سی بات ہے, یہ اکثر و بیشتر بات کہی گئی کہ جو میرے گھر پہ حملہ کر دے وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. یہ بات تو رسول اللہ نے کہا کون ہے اس کے لیے. تو جواب میں رسول اللہ کو بجائے اٹھ کے لوگ کہیں کہ ہم جائیں گے, اچھا اس نے دو بنیادی عقیدوں پہ حملہ کر دیا تھا. پہلا عقیدہ تھا, کہنے لگا تمہارا عقیدہ ہے کہ تم میں سے جو بھی مجھے قتل کرے گا وہ غازی بنے گا, غازی کے لیے جنت ہے, اور اگر میرے ہاتھ سے قتل ہو جاؤ گے تو ہو جاؤ گے شہید, شہید کے لیے بھی جنت ہے. تو تمہیں تو اول بھی جنت ملنی ہے اور آخر بھی جنت ملنی ہے. یہ یعنی مسلمانوں کے عقائد کو پڑھ کر آیا ہے. اس بات پر غور کیجیے گا. عمرو ابن عبد ود مسلمانوں کے عقائد کو پڑھ کے آیا ہے اور کہہ رہے ہیں تم مجھے مار دو گے تو بھی جنتی ہو, میرے ہاتھ سے مر جاؤ گے تو بھی جنتی ہو, آ جاؤ. اور کوئی اٹھنے کو تیار نہیں ہے. صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ مسلمانوں کے بیسک عقیدے پر لوگوں کا ایمان نہیں ہے. تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اس کتے کی زبان کو قطع کرے. اس وقت مولا علی اٹھے اور کہا انا لہو, اس کے لیے میں ہوں. مولا علی کو رسول اللہ نے کہا علی بیٹھو. 3 بار رسول اللہ نے مجمع سے پوچھا. جب مجمع میں کوئی نہیں اٹھا تو مولا علی گئے. تو رسول اللہ نے جب علی جا رہے تھے تو اعلان فرمایا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے پہ جا. اب آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا اسے کل کفر کیوں کہا گیا. پہلی بات کل کفر اسے کہا گیا ہے تو اب کوئی یہ سمجھے بس یہی کافر ہے, نہیں. رسول اللہ نے اس کی تمام شخصیات کا احاطہ کر دیا. جو رسول کے دروازے پر حملہ کرے وہ کل کفر ہے. جو عقیدہ جنت پر حملہ کرے وہ کل کفر ہے. جو شہادت پر, عقیدہ شہادت پر کہ دنیا میں غازی جو عقیدے پر حملہ کرے وہ بھی کل کفر ہے. یعنی اس نے عقائد پر حملہ کیا تھا اور رسول کے گھر پہ حملہ کیا. تو رسول اللہ نے بتا دیا جو بھی عقائد پر حملہ کرے اور جو بھی آپ کے رسول کے دروازے پر حملہ کرے وہ کل کفر ہے. اور پھر مولا علی ادھر سے گئے تو مولا کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا آج کل ایمان جا رہا ہے. یعنی ایمان کو مکمل ہو جائے ایمان تو علی بنتا ہے. کیا حدیث بیان کری آپ نے, کل یعنی باقی سب اس کا جز ہیں. اب آپ یہ دیکھتے جائیے آپ کا ایمان کیا ہے. اللہ پر ایمان رکھنا ہے. مسلمانوں کا ایمان کیا ہے, اللہ پر ایمان رکھنا, اللہ پر ایمان رکھنا ہے. مسلمانوں کا پھر ایمان کیا ہے, فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے, جنت پر ایمان رکھنا ہے, دوزخ پر ایمان رکھنا ہے کہ دوزخ ہے, اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, 1.25 لاکھ نبیوں پر ایمان, جنت پر ایمان, جہنم پر ایمان, قیامت پر ایمان, غیب پر ایمان. بالکل ٹھیک ہے. اب آپ دیکھتے جائیے آپ کے سے حساب ہوگا, اس پر ایمان. صراط ہے, اس پر ایمان. میزان ہے جہاں پر اعمال تولے جائیں گے, یہ ایمان رکھنا ہے. آپ نے قبر میں آپ سے سوالات کیے جائیں گے, اس پر ایمان رکھنا ہے. اس کے بعد پروردگار فیصلہ کرے گا, اس پر ایمان رکھنا ہے. یعنی ہر چیز تو آپ کی ایمان میں آ گئی. آپ کی نماز ایمان, روزہ ایمان, روزہ بھی ایمان کا حصہ ہے نا, کیونکہ پروردگار یا ایھا الذین آمنو, ہم نے تم پر روزے لازم کیے, اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے لازم کیے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ سب ایمان کا حصہ ہے. تو اب آپ سوچئے یہ سب کچھ ایمان کا حصہ ہیں. فرشتے, جنت, جہنم, نماز, روزہ, اور علی کل ایمان. اور علی کل ایمان ہے. کیا کہنے, اس بات کو آپ سوچئے کہ کل ایمان زبانی نہیں ماننا کہ ہم نے کہہ دیا جی علی کل ایمان ہے. کل ایمان, ٹھیک ہے. اب اس پر بات بھی ہوتی ہے جی, جس نے شادی کر لی اس نے اپنا آدھا دین محفوظ کر لیا, اس نے اپنا آدھا ایمان محفوظ کر لیا. حدیث ہے اور تمام جگہوں پر ہے حدیث. صفائی نصف ایمان ہے, یہ حدیث بھی ہے. اب سب آدھے آدھے ایمان پہ تو بڑا زور ہے, ہر جگہ لکھی بھی ہے. اور جو کل ایمان ہے اس کو رسول نے کہہ دیا کل ایمان ہے. تو اب یہ بات ذہنوں میں رکھیے, جہاں علی کھڑے ہو جائیں. اچھا یہ رسول نے حدیث, کیا رسول کی حدیث صرف خندق کے میدان کے لیے تھی؟ نہیں. رسول اللہ نے جو یہ حدیث ارشاد فرمائی, کیا یہ صرف خندق کے میدان کے لیے تھی کہ بس علی تم آج کل ایمان ہو کل جو ہے کل ایمان؟ نہیں. رسول اللہ کا پیغام عالمی ہے, اور یہ بات میں پہلے کہہ چکا کہ رسول اللہ اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتے. بات اس وقت کرتے ہیں جب اللہ کا حکم آ جائے. تو اس کا مطلب اللہ نے کہلوایا کہو علی کل ایمان ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات. اللہ نے رسول کی زبان سے کہلوایا کہو علی کل ایمان ہے.
تو اب علی قیامت تک کل ایمان ہے. بالکل، بے جب شک، علی جس بے شک، لشکر میں کھڑے بے ہوں گے شک، بے شک. علی کل ایمان ہے, اور علی کے مقابل جو آئے گا وہ کل کفر ہے. علی جس لشکر میں کھڑے ہو جائیں, جہاں کھڑے ہو جائیں, علی کل ایمان ہے. پھر یہ حدیثیں بھی دیکھ لیں, علی قرآن کے ساتھ ہیں, قرآن علی کے ساتھ ہے. کیا بات, کیا علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. حق علی کے اب ساتھ ہے. حق علی کے ساتھ ہے, اس میں تو دیکھتے ہیں کہ علی حق کے ساتھ ہے. علی حق کے ساتھ کیسے؟ حق محمد ہے تو علی ہمیشہ محمد کے ساتھ ہے. بے شک, حق علی کے ساتھ ہے. واہ، اب جو بھی علی کے ساتھ آ کے شامل ہو گیا وہ حق ہے, واہ واہ واہ, بالکل. اور جو علی کے خلاف ہے وہ باطل ہے. بے شک علی حق ہے, علی سچ ہے. علامہ صاحب مختصر سا ہمارے دیکھنے والوں کو ذرا بیان کر دیں, ضربت سے شہادت تک کا مختصر. مولا علی کا ایک جملہ ہے جو مظلومیت کا عکاس ہے. مولا علی نے ارشاد فرمایا, دنیا کے ہر حکمران سے جو بغض رکھا گیا اس کے ظلم کی وجہ سے رکھا گیا, لیکن مجھ سے بغض رکھا گیا میرے عدل کی وجہ سے. چونکہ مولا نے عدل کیا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نفاق جو دلوں میں پل رہا تھا وہ باہر آیا, اور سب نے مل کر, بہت سارے لوگ اس میں شامل تھے, پورے وہ سب لوگ جو چاہتے تھے کہ علی قتل کر دیے جائیں, ان سب نے مل کر سازش بنائی, اور کوفے میں 19 رمضان کی صبح عالم سجدہ میں مولا علی کے سر پر وار ہوا. سب جانتے تھے کہ علی جیسے شجاع کو زیر نہیں کیا جا سکتا, نہ علی پر سامنے سے وار کیا جا سکتا. صرف ایک ہی موقع ہے کہ جب علی اس دنیا میں ہوتے ہی نہیں ہیں, اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں. 19 رمضان کو صبح مولا علی کے سر پر سجدے کے عالم میں تلوار ماری گئی, اور تلوار زہر میں بجھائی ہوئی تلوار تھی. جسے زہر میں بجھایا گیا, جب مولا علی کے سر پر تلوار لگی اور خون نکلا, اور کوفے میں شور مچ گیا کہ مولا علی کے سر پر تلوار لگ گئی اور مولا علی زخمی ہو گئے. اور مولا علی کو امام حسن نے, مولا علی نے فرمایا, بیٹا حسن نماز مکمل کراؤ. اور امام حسین محراب میں دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئے مولا علی, اور جیسے ہی تلوار لگی مولا علی مٹی اٹھا کے محراب کی سر پہ ڈالتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں, فستو برب الکعبہ, فستو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی آج کامیاب ہو گیا. شور ہے نمازیوں نے کیسے نماز مکمل کی ہے, روتے ہوئے کیا عالم تھا. اور اس کے بعد مولا علی کو گلیم میں لے کر چلیں. جب مولا علی کو لے کر چلے ہیں تو اصحاب تھے ساتھ, بیٹے تھے مولا علی کے, لے کر چلے تو گھر سے کچھ دور مولا علی نے گلیم کو رکوا دیا. گلیم سمجھانے کے لیے جیسے آج کے زمانے میں اسٹریچر ہوتا ہے, 2 چادر ڈال کے 2 بانسوں کے درمیان کسی بھی زخمی کو لے کر جاتے تھے. گلیم کو رکوا دیا, کہا حسن میں اپنے گھر میں اپنے قدموں سے چل کے جاؤں گا. کہا بابا آپ کی طبیعت ایسی نہیں ہے. تو مولا علی نے فرمایا, حسن میری بیٹیوں نے مجھے گھر سے اپنے قدموں پر مسجد جاتے ہوئے دیکھا ہے. اگر میری بیٹیوں نے یہ دیکھ لیا کہ میں گلیم میں آیا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو شدت غم سے وہ ان کی حالت غیر ہو جائے, تو میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کو میری زندگی میں تکلیف پہنچے. تو مولا علی گھر میں گئے, اور 19 رمضان جب گزری ہے اور افطار کا وقت آیا ہے تو مولا علی نے کہا, میں آج چاہتا ہوں میری تمام بیٹے بیٹیاں میرے گھر میں افطار کریں. اور دسترخوان سجایا گیا, سب بیٹھے ہوئے ہیں, اور علی کے چہرے کی طرف نظر ہے کہ علی اشارہ کریں تو افطار کیا جائے. لیکن مولا علی کی نظر دروازے کی طرف ہے. جس وقت مولا علی کے ضربت لگی ہے, علماء یہ لکھتے ہیں امام حسین اور مولا عباس مدائن میں تھے, اور مولا علی کی نظر دروازے کی طرف ہے, اور دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں, یہاں تک کہ عین افطار کے وقت دروازے سے امام حسین علیہ السلام روتے ہوئے داخل ہوئے, اور پیچھے پیچھے مولا عباس, اور آ کے بابا سے لپٹ گئے. تو مولا علی نے کہا, حسین رونا بعد میں چاہتا ہوں آج افطار تو میرے ہاتھوں سے کرے. زخمی علی نے امام حسین کے سامنے پانی کا جام لیا اور بڑھایا, کہا کربلا کے پیاسے حسین علی کے ہاتھوں سے افطار کریں. تو یہ عالم ہے, اور وہ رقت کا عالم ہے مولا علی کی. دیکھیے
میں یہاں پہ بتاؤں گا کہ آخری وقت میں مولا علی یہ شاید بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے سر پہ ضربت لگی ہے، میں زخمی ہوں، لیکن میرے تمام بیٹے بیٹیاں میرے سامنے موجود ہیں، اصحاب ہیں، تمام بچے کوفے کے جمع ہیں جو پانی لے کر آئے ہوئے ہیں اور دودھ لے کر آئے ہوئے ہیں، لیکن حسین تو کربلا کے میدان میں تنہا ہوگا، حسین تو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا۔ اور یہاں پر آخری جملہ میں یہاں پر کہوں گا کہ 21 رمضان کو میرے مولا علی کی شہادت ہوئی ہے۔ 3 دن مولا علی زخم کی شدت سے کبھی لیٹتے ہیں، کبھی بیٹھ جاتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ایک بہت اچھا طبیب ہے مولا، اس کو بلا رہے ہیں ہم، وہ طبیب جو ہے ہم چاہتے ہیں دوا دے۔ طبیب آیا اور زخم میں اس نے ایک دھاگا داخل کیا، تھوڑی دیر بعد جب دھاگا نکالا تو کہنے لگا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زخم اتنا گہرا ہے کہ علی اب جانبر نہیں ہو سکتے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ رونا پیٹنا مچ گیا۔ اس نے کہا کوئی تو دوا تجویز کرو گے؟ کہا زہر پورے جسم میں پھیل چکا ہے، دوا تو نہیں، ہاں اگر مولا علی کو دودھ پلایا جائے تو شاید درد کی شدت میں کمی آ جائے۔ اتنا کہنا تھا، کوفے کے گلی کوچوں میں چھوٹے چھوٹے بچے اپنے گھروں سے دودھ کے پیالے لے کر آئے اور کہہ رہے تھے یہی تو وہ علی ہے کہ جو ہمیں یتیموں کو آ کے کہتا تھا کہ میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہارا باپ ہوں، بیواؤں کے گھر پر۔ یعنی ایسا کون سا حکمران ہوگا پوری زندگی، صرف دور حکومت میں نہیں، پوری زندگی مولا علی نے اور ان کی اولادوں نے اپنے کاندھوں پر بوریاں رکھ رکھ کے غریبوں اور یتیموں کے گھر پہ پہنچائی ہیں۔ کون سا حکمران ایسا دنیا میں ہے جو غریبوں اور بیواؤں کے گھروں پر اس طرح روٹیاں رکھ کے دے کے آتا ہو؟ مولا علی کی جو سب سے چھوٹی بیٹی تھی، جن کی عمر 3 یا 4 برس لکھی ہے، خدیجہ بنت علی، میں صرف اسی پر گفتگو تمام کر دوں گا۔ خدیجہ بنت علی مولا علی کی بیٹی اور مولا علی کے سینے پر سویا کرتی تھی، باپ کے سینے پر سوتی تھی۔ جس دن سے، اور عادت تھی خدیجہ بنت علی کی کہ مولا علی کی زلفوں میں ہاتھ پھیرتی رہتی تھی، جس دن سے مولا علی کی ضربت لگی تھی، خدیجہ بنت علی آتی بابا کے بالوں کو دیکھتی، اس میں خون بھرا ہوا تھا، پیشانی پر مولا علی کے پٹی باندھی گئی تھی، اور وہ روتی اور کبھی بابا کی ریش پہ ہاتھ پھیرتی اور بابا کو تکلیف پہ دیکھتی چلی جاتی۔ روایتوں میں لکھا ہے مولا علی کی شہادت کے 21 رمضان کو شہادت ہوئی، اس کے 3 دن بعد اپنے بابا کو یاد کر کر کے اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ 3 یا 4 برس کی بچی آج اس کا روضہ بالکل مسجد کوفہ کے قریب مولا علی کے گھر کے بالکل سامنے ہے، اس بچی کا خدیجہ بنت علی کا روضہ ہے۔ تو اس پر کبھی کبھار کہ جناب خدیجہ بنت علی بابا کو زخمی برداشت نہیں کر پائیں اور 3 دن کے اندر وہ بچی اس دنیا سے چلی گئی۔ ہائے سکینہ، کس طرح سکینہ نے اپنے سارے گھر والوں کے لاشیں دیکھے ہوں گے کربلا کے میدان میں، کیا عالم ہوا ہوگا، اور کس طریقے سے انہوں نے اتنے عرصے قید خانے میں گزارا ہوگا۔ تو یہی پیغام ہے مولا علی کی شہادت کا سب کے لیے کہ حق کے راستے میں کتنی ہی صعوبتیں کیوں نہ آئیں، حق کے راستے میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں، لیکن حق کے راستے میں انسان کو سر کٹانا آنا چاہیے، سر جھکانا نہیں آنا چاہیے۔ یہ جنازہ ہے علی کا، فاطمہ زہرا کے مرکد سے صدا آنے لگی، فاطمہ زہرا کے مرکد سے صدا آنے لگی، ہے صدا آنے لگی، یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا، ہاں یہ رو کر کہا، ایک ہلکا اور ٹوٹا نور کی زنجیر کا،
یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ کیوں چلائی تیغ حیدر پر بن ملجم بتا، کیوں چلائی تیغ حیدر پر بن ملجم بتا، اے بن ملجم بتا، قتل قرآن کر دیا کاٹا گلا تفسیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، ہائے تازہ ہو گئے، غم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ باپ کی میت سے زینب کا لپٹنا بار بار، باپ کی میت سے زینب کا لپٹنا بار بار، ہے لپٹنا بار بار، دل ہلا دیتا تھا رونا شاہ کی ہمشیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ چھوٹے سے عباس بھی روتے ہیں سر کو پیٹ کر، چھوٹے سے عباس بھی روتے ہیں سر کو پیٹ کر، ہائے سر کو پیٹ کر، بچپنا عباس کا اور زخم دل پر تیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔